السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 پڑھیں گے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا، کس بات سے؟ ان، اس بات سے کہ یضربا، وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، یا اس سے بھی کوئی حقیر تر ہو۔ اب اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بلکہ ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں آگے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا پھر لیکن، الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پھر وہ جانتے ہیں، کیا؟ انہو بے شک وہ، الحق الحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور دوسرے رخ بیان کرنے، وَأَمَّا الَّذِينَ رہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پھر وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا ہے، اللہ نے، بہذا اس، مسئلہ مثال کے ساتھ، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرہ بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرہ بہت سے لوگوں کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ساتھ، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں کو ہی، فاسقوں کو ہی۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے، یا مچھر سے کوئی اوپر کوئی بڑی چیز ہو، یا مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، اس کی مثال اللہ شرماتا نہیں ہے۔ یعنی مچھر سے بڑی چیز مکھی ہے، انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، مثال تو کسی کی بھی پیش کی جا سکتی ہے نا۔ اب کافروں نے یہ جب ایمان نہ لائے تو اس وقت طرح طرح کی قرآن پاک دیکھ کہتے ہیں یہ اللہ آپ کا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا کیا چاہتا ہے، کیا اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے؟ اگر اتنا اللہ بڑا ہے، اتنی اس کی عام کتاب ہے، تو اس میں مچھر کی مثالیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے مچھر کی مثال ہو، یا چاہے مچھر سے بھی کسی چیز حقیر کی ہو، مچھر کے پر کی ہو، مچھر کی آنکھ کی ہو، مچھر کے کان کی ہو، اس سے حقیر تر ہے نا۔ اللہ کا چاہے اس کی مثال بھی ہو نا، پھر بھی اللہ نہیں شرمائے گا۔ اب دیکھیے، جس اللہ نے اس مچھر کو تخلیق کیا ہے، اس مچھر کو پیدا کیا ہے، تو وہ کیوں شرمائے؟ اب دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کو چیز بناتے ہیں تو اس وقت آپ نے کوئی، چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، تو آپ اپنی کسی بھی بات میں اس کی مثال دینا چاہیں، آپ اس چیز کی مثال دے کہ میں نے وہ فلاں چیز بنائی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو، کیا آپ اس کو حقیر سمجھیں گے؟ جبکہ آپ نے خود اس کو بنایا ہو، آپ کے لیے تو ویلیو والی ہے نا، آپ نے کیوں اس پر خود محنت کیا، خود آپ نے انوینٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں ایجاد کی ہیں، انوینٹ کی ہیں، تخلیق کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے وہ مچھر کی مثال ہو، اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی مثال ہو، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ کافروں کو جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ پھر رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے، فَيَعْلَمُونَ پھر وہ جانتے، اَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ اللہ کا بیان کرنا حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں نا، وہ جب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا تو کہتے ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تو سچی مثال ہے، یہی حق ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا اس کے جو اپوزٹ ہیں دوسرے لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ پھر وہ کہتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ وہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال تو بیان کر دی، تو ایمان والوں نے ایمان لیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے حق ہے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، چاہے مچھر کی تھی یا چاہے کسی بھی چیز کی مثال تھی۔ تو جب یہی مثال جب کافروں کے سامنے، تو کافر کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کرنے سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس طرح کی مثالیں بیان کر کے؟
یعنی اس طرح کے وہ اعتراض کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پھر آگے جواب دیا یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. دونوں رخ بیان کیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بیان کر کے مثالیں بیان کر بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. یعنی جو اس مثال میں اللہ تعالیٰ کے آگے اعتراض کرتے ہیں ان لوگ اپنے یعنی جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ مزید کافر بن جاتے ہیں. اور لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کے اللہ تعالیٰ ہدایت میں کو اضافہ کر دے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باریک بینی سے امثلہ بیان کر رہا ہے بات کو سمجھانے کے لیے, تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح رکھی ہیں. جو کافر لوگ ہوتے ہیں ذلوا بھی کثیرا, وہ گمراہی میں مزید بڑھا دیتے اللہ انہیں, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں مزید بڑھا دیتا ہے. آگے مزید اللہ نے وضاحت کی وَمَا يُذِلُّ, نہیں گمراہ کرتا اللہ الا مگر الفاسقین, فاسقوں کو ہی. یعنی جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی اللہ گمراہ کرتا ہے, اس کے علاوہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اب فاسق سے مراد کیا؟ فاسق کی ڈیفائن یاد رکھیے گا. فاسق کہتے ہیں جو اطاعت الہی سے نکل جائے, اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جائے, اس کا خروج ہو جائے, اسے فاسق کہتے ہیں. تو اس سے کبھی مومن بھی باہر نکل سکتا ہے اللہ کی اطاعت سے, کیوں ہر وقت تو وہ بھی نہیں رہتا اللہ کی اطاعت میں, کبھی اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو مراد ہے فاسق سے وہ کافر ہے جو پکا جس کا خروج ہے, یعنی جو پکا اطاعت الہی سے باہر نکلا ہوا جس نے گناہ ہی کرنے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وَمَا يُضِلُّ بِالَّ الْفَاسِقِينَ, کہ فاسقوں ہی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. آج کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے. آگے حدیث کی طرف چلتے ہیں. آج کی حدیث کا ٹائٹل ہے کہ امام کی پوری پوری اقتداء کیجئے, پیروی کیجئے. یعنی جب امام نماز پڑھاتا ہے تو اس وقت اس کی پیروی کیجئے. اس کے متعلق ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به, کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس کی اقتداء کریں. فاذا کبر فکبروا, جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. واذا قرأ فانصتوا, لیکن جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. اب اس سے مراد یہ ہے کہ امام جب نماز پڑھانے لگے تو آپ نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. جب رکوع کرے سجدہ کرے اس سے سبقت نہیں لے کے جانی, اس سے آگے نہیں بڑھنا. اسی طرح کچھ اس سے غلط مفہوم بھی نکالتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا, کہ جب وہ پڑھے تو خاموش ہو جاؤ. کچھ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, جبکہ اس کا حکم تو الگ آ گیا نا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, جو ہم نے لاسٹ حدیث میں پڑھا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اب یہاں مراد یہ ہے یہاں جو وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا, یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب امام پڑھا اس وقت آپ نے خاموش ہو جانا ہے. سورہ فاتحہ آپ نے اس کے پیچھے پڑھنی ہے, لیکن جب دوسری قرات کرے خاموش ہو جانا ہے. کیوں؟ اس حدیث کا ہمیں دوسری حدیث سے اس کی ساتھ ملتا ہے, ساتھ وضاحت کی جاتی ہے جس کو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی تو کچھ صحابہ تھے وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورت پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز ذرا بوجھل محسوس کیا, یعنی میری قرات جو تھی مشکل ہو گئی تھی پڑھنا, اس طرح پڑھنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے پیچھے پڑھتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیے اب آپ کو بات کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو جب دو چار لوگ اور پڑھنے لگ جائیں کچھ اور, تو نہ تو آپ کو سمجھے کہ میں کیا پڑھوں, آپ مشکل آپ کا جو مائنڈ ہوگا نا اس طرح ایک ایسے برڈن آپ میں بن جائے گا مائنڈ پہ کہ آپ سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوں گے, آپ بہت ایسے بوجھل. جب جتنا خاموشی میں پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے دماغ کو سکون ملے, تو اتنا ہی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس طرح لائبریریز آپ نے کبھی وزٹ کی ہو تو اس کا بھی یہی اصول ہوتا ہے کہ وہاں پہ بالکل خاموشی سے مطالعہ کیا جاتا ہے, اسٹڈی کی جاتی ہے تو بالکل خاموشی سے, کوئی آواز نہیں ہوتی تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا کہ میں بوجھل محسوس کرتا ہوں, آپ میرے پیچھے قرات کہتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم پیچھے آپ کے پڑھتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا کہ آپ صرف سورہ فاتحہ کو پڑھا کریں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہ پڑھا کریں. اس سے پتہ چلا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, باقی جو قرات ہوگی وہ خاموشی سے سننی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.